السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقیقت کیا ہے میں ہوں آپ کا میزبان احسن حمید راجہ۔ ناظرین، آج جو ہمارے مہمان خاص ہیں نورین فاروق ابراہیم، ایکس ایم این اے ہیں، اور ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور جو وہ جلسے اور جو سٹرائکس کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے۔ دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں خالد چودھری، سینئر تجزیہ کار ہیں، ہم بات کریں گے ان سے کیونکہ یہ راولپنڈی میں موجود ہیں اور اس وقت کی جو سچویشن ہے تازہ ترین جو تحریک انصاف کے حوالے سے وہ بھی ان سے جانیں گے، اور جو ملکی سچویشن ہے، ملک کس طرف جا رہا ہے ان سٹرائکس کی وجہ سے، عام آدمی کو کتنی مشکلات ہیں، ہم اس پر بھی بات رکھیں گے۔ میم کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی جو پی ٹی آئی کی خاص کر کے جو پالیسی ہے، کیا اس میں کوئی کمی کریں گے؟ مینز حکومت کے ساتھ گفت و شنید کریں گے ساتھ، کیونکہ عام آدمی کے لیے بہت مشکلات ہیں، تو اس تناظر میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، مشکلات اگر ہیں عوام کے لیے تو وہ اس گورنمنٹ کی وجہ سے ہیں۔ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، جیسے آپ نے کہا کہ معیشت کا کیا حال ہو رہا ہے، تو یہ تمام چیزوں کی طرف ان کو بجائے اس کے کہ ایک پارٹی کو کارنر کر کے اپنے مفاد کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لانا چاہ رہے ہیں جبکہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے نہیں۔ تو یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ پاکستان کو کسی ایسی صدی میں دھکیلنا چاہتے ہیں، کوئی 7ویں صدی میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان بالکل ختم ہو جائے؟ کیا یہ پاکستان کے لیے نہیں، صرف اپنی ذات کے لیے آئے ہیں؟ ہمیشہ تو جب بھی یہ اپنی ان کی گورننس رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیے ہیں، جو دعوے کیے، جو لاہور کو پیرس بنانے کی باتیں کی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور اس وقت صرف اس لیے کیونکہ ایک پارٹی کی، اور سب سے بڑی بات کہ جو مینڈیٹ جو رہا ہے، اگر یہ جو گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے سو کالڈ پارلیمنٹ میں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ صحیح۔ آپ امینڈمنٹس اور کانسٹیٹیوشن اور لاز تب بناتے ہیں جب آپ کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ان کے پاس وہ نہیں ہے۔ اگر چلے وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہے، تو پھر وہ 2/3 میجورٹی لائیں۔ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس پہ بحث ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ایک بونافائڈ طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں عوام کے سامنے۔ جمہوریت اور اسٹیٹ کا تو طریقہ کار یہی ہے کہ جب آپ ایک جمہوری نظام میں رہتے ہیں تو آپ اس کو پرنٹ میڈیا، ٹیلی ویژن، ہر چیز میں عوام کے سامنے یہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور ایک کلیئر ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ جی یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس پہ بحث ہوئی، اس پہ ڈسکشنز ہوئی اور اب یہ پاس ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے یہ ایک دھوکہ دہی کے ذریعے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے دیکھیں عوام اور پی ٹی آئی ایک ہی ہیں۔ عوام پی ٹی آئی الگ الگ نہیں ہے، پی ٹی آئی عوام کے ساتھ ہے۔ اور ہم کس لیے نکل رہے ہیں؟ ہم کسی ایک فرد واحد کے لیے تو نہیں نکل رہے، ہم تو پاکستان کے لیے نکل رہے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں اس قوم کو جو غلامی کی زنجیروں میں پڑی ہوئی ہے وہ آزادی سے اپنے ملک میں پھرے، اپنے کام کریں۔ آئے دن یہ پورا ملک بند کر دیتے ہیں۔ ان کو ڈر اور خوف کتنا ہے! آج بھی دیکھیں، آپ ایک گلی سے دوسری گلی میں اسلام آباد میں نہیں جا سکتے۔ اسلام آباد میں لاکھوں کروڑوں کا کاروبار، کتنا اس کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو تو ڈر اور خوف ان کے اندر اتنا زیادہ بیٹھ گیا کہ ایک جیل میں بیٹھا ہوا انسان جب کال دیتا ہے تو ان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ اچھا میم، جس طرح آپ نے بات کی کہ لوگوں کو اس کی بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن اگر عام آدمی کے لیے دیکھا جائے تو آپ نے اسلام آباد میں جو جلسہ کیا، اس کے بعد لاہور کا جو جلسہ ہوا، اس میں عام آدمی کے لیے تو آپ نے بات ہی کوئی نہیں کی، اور اگر اپوزیشن دیکھی جائے تو آپ کی اسٹرانگ ترین اپوزیشن ہے ابھی اسمبلی کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو عام آدمی کے لیے تو ڈسکشن ہی کوئی نہیں ہوتی۔ عام آدمی کے لیے دیکھیں، ابھی ہمارے جنرل سیکرٹری نے جو ابھی لائرز کا جو ہوا ہے، آپ ان کی بات سنیں نا، کس طرح انہوں نے ایک عام آدمی کو اس سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے ساتھ جوڑا ہے۔ دیکھیں، جب ایک سٹیٹ کی آپ بات کرتے ہیں، جب اس میں ایک جوڈیشری نہیں ہوگی، جب اس میں کوئی قانون نہیں ہوگا، قانون ہی تو ایک ملک کو اکٹھا کر کے یکجا کرتا ہے۔ وہی ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس پہ تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ جب آپ نے سپریم کورٹ کو ہی الگ کر دیا، اس کی ہی اتھارٹی کو آپ نے چیلنج کر دیا، تو پھر آپ کس طرح کی سٹیٹ کی بات کرتے ہیں؟ پھر گورنمنٹ کی ریٹ ہی نہیں رہتی۔ تو عام آدمی تو، اگر عام آدمی آج جاتا ہے، اس کو کوئی، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور وہ کورٹ میں جاتا ہے تو اس کو کہاں سے انصاف ملے گا؟ یہ عام آدمی کی تو بات ہے۔
آپ کے دن کے 100 مسائل ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں آپ کے قانون کے ساتھ. آپ ٹریفک کی خلاف ورزی کرتے ہیں, آپ کوئی چیز مہنگی لیتے ہیں جس کی کہ پرائس کم لکھی ہوئی ہے, تو آپ کس سے جا کے شکایت کریں گے؟ آپ کے بل اتنے بے جا آ رہے ہیں, آپ کس سے جا کے شکایت کریں گے؟ کوئی ایک قانون کا سسٹم ہوگا نا جس کے اندر آپ جائیں گے اور آپ جا کے اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے. اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی تو ایک عام شہری کیا ہم کے جنگل میں رہ رہے ہیں؟ ہم کون سی صدی میں رہ رہے ہیں؟ آپ جس آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, بار بار مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی آپ کی ہو رہی ہے, مینس پی ٹی آئی کے تمام زعماء ان کے پاس جاتے ہیں, تو کیا سمجھتی ہیں کوئی بہتر نتائج آپ کو حاصل ہو سکیں گے یا ایسے ہی رہے گا؟ کیونکہ آپ یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کا ایکا ہے, لیکن ایک پی ٹی آئی وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے, ساتھ مولانا فضل الرحمان کو بھی جوڑا جا رہا ہے. کل اگر جماعت اسلامی کے امیر کی بات کی جائے حافظ نعیم الرحمان, انہوں نے بھی اسٹرانگ اس پر موقف دیا کہ کسی صورت یہ آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں آپ کا کیا لائے عمل ہے اور کیا سمجھتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ دیں گے؟ دیکھیے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے. میرا اپنا ایک ذاتی جو میرا مولانا کے بارے میں جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب ایک بہت ہی ہوشیار, میں کہوں گی مکار اور شاطر قسم کے انسان ہیں, اور وہ کبھی بھی کسی ایسی چیز میں نہیں آگے بڑھیں گے جہاں پہ ان کو یہ لگے کہ اس میں کوئی ان کی ہار ہے. تو وہ یقیناً اس کو میک شور کریں گے کہ جہاں پہ ان کو لگے گا کہ اس میں ان کی ون ون سچویشن ہوگی تو وہ کھڑے رہیں گے. آپ دیکھیں اس وقت تو ظاہر ہے تمام جو ہے ہم کہتے ہیں جس طرح انگریزی میں کہ بال کو مولانا صاحب کے کورٹ میں, تو اگر ان میں ملک کے لیے کوئی احساس ہو اور اس وقت وہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہوں اور ان امینڈمنٹس کو چیلنج کریں جہاں تک ہو سکتا ہے. میڈم, آنے والے دنوں میں بانی پی ٹی آئی کے لیے ریلیف کوئی دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں, بانی پی ٹی آئی میرے خیال میں اس وقت وہ ماشاءاللہ بہت ہی ایک اسٹرانگ قسم کے انسان ہیں, اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہیں اپنے کام ان کے چل رہے ہیں, پارٹی کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی, اور میرا نہیں خیال کہ ان کا ریلیف کوئی اتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت. ضروری بات یہ ہے کہ جو موجودہ سچویشن ہے اس میں سے ہمیں نکلنا ہے. یقیناً ہم سب آج اسی کے لیے دعا گو ہیں اور کوشاں ہیں کہ خان صاحب کب جیل سے باہر آئیں گے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جس دن وہ باہر آ گئے پاکستان کی ہر چیز ہر قسمت بدل جائے گی, تمام ایکسچینج ٹھیک ہو جائے گا, تمام چیزیں ایک دم سے, جیسے کہ جو بزنسز جو بہت ساری چیزیں اس وقت رکی ہوئی ہیں, تو اس وقت آپ دیکھیں نا پاکستان میں تو کسی قسم کی کوئی بزنس لانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے ان حالات میں کون آئے گا, کوئی بھی کہیں سے انویسٹمنٹ آئی نہیں رہی. تو جہاں اس طرح کی ایمبیگوٹی ہوتی ہے کہ جی پتہ نہیں کل کو کیا ہونے والا ہے, تو کون لا کے ادھر پیسے انویسٹ کرے گا؟ صحیح. اچھا میم, اگر مستحکم ڈیسیجن لوگوں کے لیے ڈیسیجن میکنگ کر سکتی ہے. صحیح. آپ نے بات کی پنجاب کے حوالے سے کہ جس طرح ایک سہانے خواب دکھائے جا رہے ہیں, ساتھ اگر کے پی کے کی بات کی جائے 15 سال سے آپ کی حکومت ہے, کیا آپ نے کوئی ایسا رول ماڈل وہاں پہ بنایا یا کوئی آپ ایسا پروجیکٹ لے کے آئی ہوں جو پورے پاکستان کے لیے رول ماڈل کے طور پر ہو؟ دیکھیں, رول ماڈل جو سب سے بہترین ہم لے کر آئے ہیں نا وہ ہمارا صحت کارڈ تھا. آپ دیکھیں وہ غریب عوام ہے, ہمیں خود ذاتی طور پر میں نے خود دیکھا ہے جی, جو لوگوں کو ہم نے یہ ہیلتھ فیسلٹیز دی تھیں اس سے بڑا کوئی ریلیف مل نہیں سکتا وہاں کو, اور ہم نے اس کو تمام اپنے ڈسٹرکٹس میں ہم کیا, لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا. تو یہی سب سے بڑی ایک جو میں سمجھتی ہوں پی ٹی آئی کی کارکردگی تھی اس وقت, وہ سب سے بہترین تھی. اور کینسر کا ہاسپٹل وہاں بنانا شروع کیا آپ نے, تو بہت سے اقدام لیے گئے ہیں, ان میں سے سب سے بڑا تو یہی ہے. اچھا, ویسے جو سیاسی معاملات ہیں جس نیچ پر پہنچ چکے ہیں, اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سیاسی مفاہمت کے بغیر معیشت کا استحکام ممکن ہے؟
نہیں، سیاسی مفاہمت ضرور ہونی چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں کہ مفاہمت ہی بہترین سولوشن ہے، لیکن اگر اس پہ کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو، تھوڑا سا بیٹھیں اور کھلے دماغ سے سوچیں کہ ہم نے مطلب دونوں پارٹیز کو، ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں. اگر بات کی جائے آئی ایم ایف کے قرضے کے حوالے سے، تو یہ رات کو ہی ایک قسط جو ہے وہ موصول ہوئی ہے اور اس کا مینز حکومت کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچا ہے. کیا اپریسیشن دیں گے حکومت کو؟ دیکھیں، حکومت کو کیا اپریسیشن دینی ہے. اب آئی ایم ایف تو آپ کو پتا ہے کہ علاقے کا چودھری ہوتا ہے اور وہ آپ کو پھنساتا ہے اس پورے وشیس سرکل کو. جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جب وہ آپ سے میک شور کرتا ہے کہ یہ پیسے ہمیں آپ نے واپس کیسے دیں، تو وہ واپس دینے کے طریقے ہیں وہ آپ پہ ٹیکسیشن اور لگاتے ہیں، آپ کے بلوں کو بڑھاتے ہیں، عام آدمی. اس کے لیے پھر حکومت کیا اقدام کیے. دیکھیے، ان کا جو ٹیکسیشن ہمارا سسٹم ہے، آپ نے دیکھا ہے ایلیٹ تو ٹیکس دیتی نہیں ہے اور سارا جو ٹیکس ہے وہ سیلری سے خود ہی کاٹ جاتا ہے. اب ایک آدمی کی تنخواہ 30,000 35,000 40,000 ہے، اس میں وہ بجلی کا بل دے گا کہ اور جس کے اوپر بھی جو نارمل بجلی کا بل ہے، اگر وہ 5,000 اور 6,000 ہے، اس پہ 8 قسم کے تو ٹیکسز لگے ہوئے اور وہ بل کوئی 25,000 کا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اس کی سیلری میں سے بھی ٹیکس لینے. تو یہ کس قسم کا سسٹم میں کیا شاباشی دینی ہے؟ یہ تو لوگوں کو مارنے کا ایک سسٹم لے کر آگے. 4 سالہ دورے حکومت آپ نے بھی گزارا، تو اس میں آپ نے کیوں آئی ایم ایف کو خیر آباد نہیں کہا؟ مینز اس میں آپ کی پالیسیز کیا تھیں آئی ایم ایف کے لیے؟ وہ بھی تو سیم ہی چل رہی تھیں آلموسٹ. دیکھیں، ہم نے تو پوری کوشش کی، خان صاحب کی یہ باقاعدہ کوشش تھی، جس کے لیے یہ آج ہمیں پھر بلیم کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ پیکج ڈیلے ہوا. کیونکہ جب آپ یہ پیکج لیتے ہیں، جب بھی آپ کسی سے ڈیل کرتے ہیں، آپ 2 باتیں اپنی منواتے ہیں، 2 باتیں ان کی سنتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے بالکل سر جھکا کے ان کے پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنے آپ نے ہمیں ڈنڈے مارنے آپ مار لیں اور جو آپ چاہتے ہیں آپ ہم سے کر لیں. طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم فقط ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں تو ہم بھی تو کوئی ایک ملک ہے نا، تو ہماری بھی کچھ شرائط ہو سکتی ہیں. ہم اس طرح تو نہیں آل آؤٹ کے لیے ساری چیزیں کھول دیں کہ جو آپ چاہیں گے آپ ہم سے کر لیں، لیکن ہمیں پیسے دے دیں. اچھا، اب بھی پی ٹی آئی کی سیم پالیسی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، باقی کسی سے بات نہیں کرنی، یا پالیسی میں چینج آیا ہے؟ دیکھیں، بات تو صحیح ہے، کیونکہ جن کے پاس بھاگ دوڑ ہے، جو اس وقت کنٹرولنگ کر رہے ہیں ہر چیز کی، تو بات تو انہیں سے کرنی چاہیے. ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے بھی جا کے ان سے ہی پوچھنا ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ان سے ہی بات کی. نہیں تو بانی پی ٹی آئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بالکل کسی بھی اسٹیبلشمنٹ سے، یا میں نے اپنی پوری قیادت کو اس حوالے سے کہہ دیا کہ کسی سے ایسی بات چیت نہ کریں. تو پھر دیکھیں، جب انہوں نے کہا تھا تب بات کرنی چاہیے تھی، اور جب آپ نے دیکھا ہے جب ان کا دل کرتا ہے یہ ملاقاتیں بھی کرا دیتے ہیں خان صاحب سے، جب دل نہیں کرتا تو کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوتی ان سے. تو مطلب ڈھکے چھپے انداز میں ہیں تو وہی جن کے ساتھ بات ہونی چاہیے. لیکن جب نہیں ہوئی تو پھر اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب جب خان صاحب نے کہہ دیا کہ بات نہیں ہوگی تو پھر نہیں ہوگی. اگر آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی بات چیت اگر آپ سے کوئی کرتا ہے، سیاسی جماعت ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، تو کیا اس آئینی ترمیم کے لیے بات چیت کریں گے؟ دیکھیں، آئینی ترمیم کی جو بیس ہے نا، میں نے آپ سے بتایا کہ سب سے پہلی چیز تو اگر آپ بیس پہ جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کو تو یہ اختیار. پھر اگر آپ کہتے ہیں ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے نہیں، تو پھر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اس میں کیسے ترمیم لائیں گے؟ اور ترمیم لائیں گے تو وہ کیا ایسے لائیں گے کہ جس کی ہمیں پوائنٹس ہی نہیں پتا، اس کا ایجنڈا ہی نہیں پتا، وہ چھپا کے اندر چھپائی ہوئی ہے، کسی سے ڈسکشن نہیں کر رہے. تو جب بغیر اس کے بحث کے، ڈیبیٹ کے کیسے ترمیم لائی جائے گی؟ کس طرح وہ ایک 2/3 میجورٹی کے بغیر دونوں ہاؤسز میں کس طرح وہ اس پہ بحث کریں گے اور دوسرے دن وہ ٹیبل پہ لائیں گے 1 منٹ میں اور اگلے لمحے وہ کہیں گے جی پاس ہو گیا. اچھا کل ہی کی بات ہے، پیپلز پارٹی اور جو مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، تو وہ بھی اس حوالے سے چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے طور پر ایک آئینی مسودہ تیار کریں اور وہ دیں حکومت کو. تو اگر ان کیس اس میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے تو کیا آپ ان چیزوں پر اتفاق کریں گے فیوچر میں؟
جی اب اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ میں ہوں نہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا دعوت دیں گے آپ اور لیڈرشپ کا کیا اس پہ رول ہوگا ہمارے پی ٹی آئی کا. میڈم نورین فاروق ابراہیم ایکس ایم این اے آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ نے تمام تر چیزوں کے حوالے سے تفصیلی ہمیں بریف کیا اور ہمارے ناظرین کو بتایا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کو بتائیں کہ خالد چودھری سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد چودھری صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی پنڈی میں کس ایریا میں موجود ہیں اور وہاں کی کیا سچویشن ہے؟ جی بہت شکریہ. میں اس وقت جو ہے لیاقت باغ چوک میں موجود ہوں اور مرکزی شاہراہ مری روڈ کے اوپر. اور ابھی کچھ ہی دیر قبل جو ہے کچھ کارکنان جو ہے کمیٹی چوک کے راستے لیاقت باغ کی طرف آ رہے تھے جنہیں پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کرتے ہوئے منتشر کر دیا ہے. اور راولپنڈی میں دفعہ 144 پہلے سے ہی نافذ کر دی گئی 2 روز کے لیے. اس طرح تقریباً 4,500 کے قریب آج راولپنڈی پولیس کی نفری تعینات کی گئی ہے اس تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے. دفعہ 144 کے ساتھ ساتھ یہاں پر میٹرو بس سروس بھی شہر میں بند ہے مکمل طور پر اور تمام کاروباری مراکز جو مری روڈ کی شاہراہ پر ہیں اور اطراف کے جتنے روڈز ہیں وہاں پر وہ بند ہیں. کرفیو جیسا سما ہے اور جو پولیس کی طرف سے حکمت عملی اختیار کی گئی ہے اس پر شہری کافی پریشان ہے اور اس پر غم و غصہ بھی ہے ان کے اندر کہ انہوں نے تمام نظام زندگی کو مفلوج کر دیا ہے. اچھا خالد چودھری صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کل تو پی ٹی آئی کا جلسہ جو ہے وہ ملتوی کیا گیا تھا, اس کے بعد یہ کیا سچویشن ہے, کیوں یہ ساری چیزیں بند کی جا رہی ہیں, دفعہ 144 کیوں لگایا گیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بانی پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے موقع پر جو ہے میڈیا سے گفتگو میں خود اس چیز کو اناؤنس کیا تھا کہ وہ جو ہے راولپنڈی کے جلسہ کے حوالے سے اس کو کینسل کر رہے ہیں اور جو ہائی کورٹ میں اس حوالے سے این او سی کے لیے درخواست دی گئی تھی اس کو بھی واپس لینے کا انہوں نے جو ہے کہا تھا. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیں اجازت تو دینی نہیں ہے, اگر دے گی تو پہلے کی طرح کسی یونیورسٹی میں دیں گے اور یہ ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر صورت شہر کے اندر اور لیاقت باغ میں ہی جو ہے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لاہور ہو اسلام آباد ہو یا کوئی بھی شہر اب ہم جلسہ کہیں نہیں کریں گے, اب ہم صرف احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے اور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے, جس کی وجہ سے جو ہے 28 تاریخ یعنی کہ آج کا جو جلسے کا پہلے انہوں نے اناؤنس کر رکھا تھا اس کو جو ہے احتجاج میں بدل دیا گیا ہے. اچھا احتجاج جو ہو رہا ہے جو اس میں کوئی پی ٹی آئی کے کارکنان بھی گرفتار ہوئے ہیں یا کوئی لیڈرشپ گرفتار ہوئی ہے اس دوران؟ جی ابھی تقریباً 21 کے قریب لوگ جن میں 2 خواتین شامل ہیں انہیں جو ہے لیاقت باغ پہنچنے پر جو ہے پولیس نے اپنی حراست میں لے کے تھانہ سٹی منتقل کر دیا ہے. اور کچھ دیر قبل جو ہے راولپنڈی پولیس نے مری روڈ پر فلیگ مارچ بھی کیا اور خاصی جو ہے اس میں ایلیٹ فورس, ڈالفن فورس اور دیگر جو ضلعی پولیس ہے وہ شامل تھی. اور یہاں یہ بتاتے چلیں کہ میٹرو ٹریک جو ہے ٹریک کے اوپر بھی پولیس کی نفری کو تعینات کیا گیا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو شیلنگ کا سلسلہ جو ہے میٹرو ٹریک کے اوپر سے بھی جو ہے کارکنان اگر یہاں پہنچتے ہیں تو ان پر شیلنگ کی جائے گی. تو راولپنڈی پولیس نے اس حوالے سے خاصی جو ہے سخت پالیسی اپنائی ہے. اگر دیکھا جائے تو صورتحال ابھی تک تو کنٹرول میں ہے, لیکن جب دوسرے شہروں سے قافلے یہاں پہنچیں گے تو اس وقت یہاں کیا حالات بنتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. اچھا خالد چودھری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ کن کن ایریا سے, کیا کے پی کے سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں یا صرف یہ پنڈی اسلام آباد کے لوگ ہی ہوں گے زیادہ تر؟ نہیں, اس میں تقریباً تمام شہروں سے ہی لوگوں کو یہاں پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی اور جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق اٹک کے پل پر جو کہہ لیں کہ کے ٹی کے اور پنجاب کا بارڈر ہے وہاں پر جو ہے سب سے پہلے آزم سواتی کا جو ہے مانسیرا سے پہنچا تھا جس پر جو ہے پولیس نے شدید شیلنگ کی اور پنجاب پولیس کی شدید شیلنگ کے نتیجے میں کچھ جو ہے کارکنان زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہے. بہرحال کے پی کے سے جو وزیر اعلیٰ علی امین گڈا پور کی قیادت میں آنے والا قافلہ ہے وہ اس وقت جو ہے تمام رکاوٹیں عبور کرتا ہوا اطلاعات ہیں کہ وہ پنجاب کے حدود میں داخل ہو چکا ہے اور وہ کب راولپنڈی پہنچتا ہے اور کیا صورتحال بنتی ہے یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ راستے میں ٹیکسلا کے مقام پر بھی جو ہے کنٹینر لگائے گئے ہیں, جی ٹی روڈ پر بھی جگہ جگہ کنٹینرز ہیں اور یہ تمام صورتحال ہے. اچھا خالد چودھری صاحب یہاں پہ لوگوں سے بھی آپ نے پوچھا ہوگا لوگوں کا کیا رد عمل ہے ان تمام تر چیزوں کے بعد؟ ایک تو سٹائلز چل رہی ہیں, پھر جلسے ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت ساری مشکلات ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
جی اس میں دیکھیں کہ ایک چیز ہم بہت دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی پولیس یا انتظامیہ یا حکومت کے حوالے سے جو اقدام اٹھائے جاتے ہیں اس میں قطعاً اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ جو عام شہری ہیں ان کے حقوق جو ہیں وہ غصب ہو رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو جتنے اسپتال جانے والے راستے ہیں ان پر بھی رکاوٹیں کھڑی ہیں, اور جو عام مسافر ہیں انہیں بھی اگر کہیں جانا ہے ایمرجنسی صورت میں وہ بھی نہیں جا پا رہے, اور شادیوں کے حوالے سے جہاں ہاؤس میں بکنگ ہوئی ہے تو وہ بھی اس حوالے سے متاثر ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ایئرپورٹ اسلام آباد کی طرف جانے والے راستے ہیں وہاں بھی رکاوٹیں ہیں, جس کی وجہ سے یہ بھی شکایات آئی تھی کہ جو مسافر اپنی طے شدہ پروازوں سے یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں وہ بھی تاخیر کے بعد اپنی پروازوں کو مس کر بیٹھے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جس پر شہری کافی جو ہے نہ صرف پریشان بھی ہیں, ان میں غم و غصہ بھی ہے کہ یہ کون سی حکمت عملی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے بھی اس طرح کے مسائل کھڑے کر دیے گئے ہیں. صرف ایک طرف کا سوچا جاتا ہے کہ احتجاج کیسے روکنا ہے, جبکہ عام شہری کے حقوق یا ان کے لیے جو آسانی ہے ان کو بالکل مد نظر نہیں رکھا جاتا. اچھا خالد چودھری صاحب, جو راولپنڈی کی مین قیادت ہے اس سے بھی آپ کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ ان کا کیا کہنا ہے کہ یہ کب تک چلے گا ایسے ہی, اور ڈیفینیٹلی جو عوام کے لیے مشکلات ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ جی راولپنڈی کی قیادت کی اگر بات کریں تو سب سے نمایاں شخصیات ہیں سابق صوبائی وزیر ہیں راجہ بشارت, اسی طرح سماویہ طاہر ہیں جو شمالی پنجاب کی عہدیدار بھی ہیں, اور شہریار ریاض ہیں. انہوں نے جو ہے اس حوالے سے 3-4 روز سے مختلف مقامات پر میٹنگز کر رہے تھے, اور کارکنوں کو جو ہے اس حوالے سے ان کو بتایا جا رہا تھا کہ انہوں نے ان تمام حالات میں کس طرح جو ہے لیاقت باغ پہنچنا ہے, اور کس طرح سے جو ہے انتظامیہ اور پولیس کے جو اقدامات ہیں ان کو ناکام بنانا ہے. تو اس دوران جو ہے پولیس کی طرف سے ان کے گھروں پر چھاپے بھی مارے گئے, لیکن جو ہے ان علماؤں نے جو خصوصی طور پہ اپنے لیے پلان بنا رکھا تھا اس کی وجہ سے یہ جو ہے گرفتار ہونے میں ناکام رہے ہیں, لیکن 2 سے 3 بار ان کے گھروں پر جو ہے پولیس نے چھاپے مارے تھے. تو یہ تمام صورتحال ہے راولپنڈی کے حوالے سے, اور قیادت کی طرف سے مقامی جو قیادت ہے وہ امید ہے کہ کچھ دیر تک یہاں پہنچے گی, اور انہوں نے طے کیا تھا کہ جو ہی جو کے پی کے قافلے ہیں یا دوسرے شہروں کے جو ہی وہ راولپنڈی کی حدود میں داخل ہوں گے تو وہ بھی جو ہے منظر عام پر آ جائیں گے اپنے کارکنوں کے ساتھ, اور شہر کے مختلف علاقوں میں پہلے سے بھی جو کارکنان آئے ہوئے ہیں انہیں بھی بتایا گیا کہ وہ ایک وقت میں جو ہے مری روڈ پر نکلیں گے. اچھا خالد چودھری صاحب, کب تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچویشن سنبھل جائے گی؟ کیا یہ ایسے ہی آگے چلتا رہے گا؟ مینس کل سنڈے کا دن بھی ہے, یا یہ آج ہی کے دن سمجھ جائے گی اور آج ہی کے دن معاملات اچھے ہو جائیں گے, بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیں آج کا احتجاج جو ہے مقصد یہاں ریکارڈ کروانا ہے, کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید یا حیات تھیں تو انہوں نے بھی اس قسم کے جو ہے لانگ مارچ بھی کیے ہیں, اور مقصد یہی ہوتا تھا کہ اگر لیاقت باغ پہنچنے کا اناؤنس کیا ہے تو کسی طرح لیاقت باغ پہنچا جائے, اور صرف یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کہا تھا اس ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے. تو آج بھی کہہ لیں کسی طرح کا معاملہ ہے کہ جب یہ کارکنان یہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہاں پہنچنا ہی ان کی کامیابی ہوگا اور راولپنڈی پولیس کی ناکامی. تو یہ تمام صورتحال ہے, اور کہا جا سکتا ہے کہ آج جو ہے پی ٹی آئی کارکنان اور پنجاب پولیس کے درمیان جو ہے اچھا خاصا پیچا پڑے گا, اور اس میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام یہ آج شام تک چل جائے گا. اچھا خالد چودھری صاحب, ایک چیز میں اور کنفرم کرنا چاہوں گا, یہ عام آدمی کے لیے کوئی سٹرائکس نہیں ہو رہی, یہ جسٹ بانی پی ٹی آئی کے لیے ہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل 100% درست ہے. اس میں ایک پہلو جو ہے وہ ضرور جو ہے بانی پی ٹی آئی نے رکھا تھا کہ گزشتہ روز جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جمعہ کے روز ہم عدلیہ کی حوالے سے جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. تو یہ احتجاج بھی اتنی جگہ تھا, لیکن اس میں آج کے احتجاج کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ خالصتاً جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے, اور اس میں جو ہے عوامی کوئی ایسی جو ہے کوئی بھی ایسا جو کہہ لیں معاملہ عوامی سطح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خالصتاً ایک سیاسی فیصلہ ہے, اور اس کے کیا نتائج وہ لیں گے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بانی کی ٹیم نے جو اپنی جہانہ اننگز کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے اس میں ان کی کیا حکمت ہے یہ تو ابھی تک سمجھ نہیں آ پا رہا, لیکن بہرحال انہوں نے جو ہے چند دن سے نہ صرف اپنی گفتگو میں جہانہ انداز اپنایا اور پارٹی کو بھی
जाराना रद्द अमल इख्तियार करते हुए एहतजाज के हवाले से अपनी गाइडलाइन दी है। खालिद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने सुना, इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आज के हमारे जो मेहमान थे नूरीन फारूक इब्राहिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद चौधरी सीनियर तजियाकार, आपने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।